فلا من لا نبی بعد۔ سورۃ فاطر، یاسین اور صافات کے تفصیلی مضامین کا خلاصہ۔ فاطر ان 5 صورتوں میں ہے جن میں کی ابتدا الحمدللہ سے۔ فاطر اللہ تعالیٰ کا نام۔ یہ سورت مکی ہے۔ یہ سورت کون سی ہے؟ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت کے مضامین۔ اس کے شروع میں ہی اللہ کی توحید ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ اللہ کون؟ جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا، ملائکہ کو پیغام دینے والا، بھیجنے والا۔ یہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے کمی بیشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے راہ بھیجنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اے انسانوں، تم اللہ کی کس کس نعمت کا شکر کرو گے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو آسمان زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ بولو لا الہ الا ہو، کوئی نہیں۔ فانا تو فقور، اللہ کو چھوڑ کر کیوں دائیں بائیں بھاگتے ہو؟ کیوں دائیں بائیں جھانکتے ہو؟ کیوں دائیں بائیں بھاگتے ہو؟ کیوں دائیں بائیں جھانکتے ہو؟ خالق بھی کون؟ اللہ۔ رازق بھی کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ موت دینے والا بھی کون؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، تمہیں دنیا کی رنگ رلیاں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھے رکھنا۔ شیطانوں کے پیچھے چلو گے سخت عذاب ہے۔ ایمان اور نیک اعمال کا راستہ اختیار کرو گے، لہم مغفرہ واجر کبیر، بخشش بھی ملے گی، بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کے برے اعمال کو اور برائی کو سجا کر اس کی نظروں میں پیش کرنا اور اچھائی سے اس کو محروم کرنا، یہ شیطانی چالیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید بیان ہوتے ہوئے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اسی مٹی اور نطفے سے پیدا کر کے تم میاں بیوی کے جوڑے بنائے، ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنایا۔ ہاں، حاملہ عورت یا جانور کوئی بھی مادہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی جو بھی رکھتا ہے، پورا علم اللہ کو ہے۔ یاد رکھ لو، جو کچھ تمہاری زندگی میں کمی زیادتی ہوتی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں، ایسے ہی توحید پرست مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہے۔ اس میں جنتی لوگوں کی صفات ہیں۔ جنتی لوگوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں۔ دین کا علم ہوگا تو اللہ کا ڈر آئے گا۔ علم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے، نمازیں قائم کرنے والے، اللہ کے دیے میں سے اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی خرچ کرنے والے، یہ ہیں جنتی لوگ۔ اللہ کے ہاں ان کا لیے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنتی لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ جانتی لوگوں میں اپنی رحمت سے صفات کو سنیں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں۔ آگے آئیے، سورہ یاسین یہ بھی مکی ہے، اس میں توحید، رسالت، آخرت کے مضامین ہیں۔ اس سورت کے شروع میں یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حضور کا نام ہے، طٰہٰ کی طرف صفاتی نام۔ حضور کے نام کی قسم کھا کر، قرآن کی قسم کھا کر حضور کی عظمت بیان کی گئی۔ حضور کی والقرآن قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب تو سچا رسول ہے، جس کے نبی ہونے اور رسول ہونے کی قسم رب کھائے۔ جی، دنیا کے کافر اگر اس کی توہین کرتے ہیں تو یہ ایسے جیسے سورج پر تھوکتے ہیں، تھوک خود ان کے منہ پر آئے گا۔ سورہ یاسین میں توحید ہے، کیا بھری پڑی ہے؟ بولو توحید۔ شروع میں نبی پاک کی رسالت کی دلیل، قرآن کی عظمت، اللہ نے قسم کھائی، توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل۔ سور پھونکا جائے گا پہلی بار، 3 مسئلے بنیادی سن۔ سور پہلی بار پھونکا جائے گا، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوسری بار پھونکا جائے گا، موت آ جائے گا۔ تیسری بار پھونکا جائے گا، زندہ ہو کر میدان حشر میں پیش ہو جائے گا۔ قیامت، اس کی فکر کرو، وہاں کی کرنسی ڈالر، روپیہ، سکہ، یاد رکھیے یہ نہیں، حسن و جمال نہیں، پارٹی اور سیاست اور قیادت۔ وہاں کی کرنسی ایمان، نیک عمل، حیا، تقوی، اخلاص، روزہ، قرآن، مخلوق خدا کی خدمت، تبلیغ، جہاد، دینی کاموں میں ایک دوسرے کا بازو بننا۔ یہ اس گھر کی کرنسی ہے جس گھر میں ہمیشہ رہنا۔ سورہ یاسین ہمیں بتلا رہی، لوگوں نے سمجھا کہ یاسین صرف جان نکالنے کے لیے پڑھی جاتی، ارے اصل پیغام یہ کہ یاسین کے مضامین پر عمل کرو۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی خاص بات،
اس میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے کہ جس بستی میں یکے بعد دیگر 3 نبی آئے. ان نبیوں نے بستی والے شرک کرتے تھے بتوں کی پوجا، ان کو سمجھایا. بستی والوں نے تینوں نبیوں کو جھٹلا دیا. قدر والے لوگ تو کم ہوتے زیادہ ہوتے. بولو بولو. میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، سورہ ہوں، حدیث سناتا ہوں، تو میرے سے محبت کرنے والے لوگ، بھاگنے والے زیادہ، بیٹھنے والے کم ہوتے. کم. غفلت، بھول بھلکڑیاں، دنیا پرستی، شیطانی اغوا وہ زیادہ ہوتا. جب 3 نبیوں کو جھٹلایا نا تو ایک خیر خواہ قوم کا آدمی، خیر خواہ طارق صاحب، جس کا نام علماء نے بیان کیا حبیب نجار، وہ بھاگا بھاگا آیا. اور لوگوں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور کہاں جا رہے ہو، اور کیوں نبیوں کو جھٹلا رہے ہو، اور نبیوں کی بات مان لو. سب کو دعوت دی کس کی؟ نبیوں کی بات. اور سب کے سامنے کہا میں ایمان لاتا ہوں نبیوں کی بات پر، اللہ پر آخر. آپ نے ایمان بھی لائے اور لوگوں کو ایمان لانے کی قوم ایسی سر پھری تھی، سر پھرے زیادہ ہوتے. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہمارا خیر خواہ، آگے بڑھے اور اس اللہ کے بندے کو شہید کر. جب اسے شہید کیا، قتل کیا، اور اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. شہید کے درجے، جنت کی نعمتیں دکھا دی. تو وہ جنت کی نعمتیں اور مزے دیکھ کر کہنے لگا ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے کاش میری قوم مان لیتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ ایسا انسان تھا جو زندگی میں بھی لوگوں کا خیر خواہ تھا، مر کر بھی لوگوں کا خیر خواہ. آپ نے خیر خواہ ڈھونڈو، لاہور والوں، پاکستان والوں، زنانی کون ڈھونڈو؟ خیر خواہ ڈھونڈو. چاپلوسیاں کرنے والے زیادہ خیر خواہ نہیں ہوتے. غلط سلف کو پمپ کرنے والے زیادہ خیر خواہ، بڑھتی آگ کو تیلی لگانے والے خیر خواہ نہیں ہوتے. آپ کے منہ پر بڑی تعریفیں کرنے والے زیادہ خیر خواہ. حضور نے فرمایا کہ منہ میں مٹی ڈالو. جو تمہیں غلطی سے روکتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، یاد رکھ لو ہوتے وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، لیکن عموماً دنیا میں وہ ذرا چبھتے رہتے. اس نے بھی خیر خواہی کی بات کہی، قوم کو چبھی، قوم نے قتل کر. اور وہ کہتا ہے کاش میری بات مانے. تو بستی کا 3 نبیوں کا اور 3 نبیوں کو جھٹلانے والے شراز قوم کا اور اس قوم کو سمجھانے والے قوم شراز ایک خیر خواہ حبیب نجار کا ذکر کرتی. کون؟ بس کرو، اتنا ہی کافی. بس کرو پھر عبدالرحمان دیکھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس بس، کل پھر ابو نے آدھا گھنٹہ دینا. تیرے ذہن میں یہی آ رہا ہے خیال ہے شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. آج خیال نہیں آ رہا، آج نہیں آ رہا تو پھر کوئی بات، آج جلدی چھٹی کریں. شیطانی خیال کو تو پورا نہیں ہونے دیتے. تو بھائی ہماری مجلس میں، درس میں یہ شیطان آ جائے، شیطانوں کو تو بھگانا چاہتے ہیں. اس نے خود کہا کہ آج شیطان کی طرف سے خیال نہیں آ، آج میں تیرا خیال پورا ہو. تیسری سورۃ صافات، اکرم صاحب یہ بھی مکی ہے، اس میں بھی توحید رسالت آخر. پھر سنو، اس کے شروع میں اللہ نے قسم کھائی، والصافات صفا، قسم ہے قطار باندھنے والے، صف باندھنے والوں، فالزاجرات زجرا، ڈانٹنے والوں، فالتالیات ذکرا، نصیحت کی چیز، ذکر کی چیز، قرآن کی تلاوت کرنے والوں. اور 3 لوگوں کی قسمیں کھا کر اللہ کہتا ہے اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، تمہارا پالنے والا، خالق مالک. یہ کون لوگ ہیں تم بتلاؤ جن کی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں؟ صفیں باندھنے والے، جھٹکنے والے، قرآن پڑھنے والے. نمبر 1 نمازی. وہ نمازی جو باجماعت نماز پڑھتے. سن لو ذرا، سن لینا. وہ نمازی جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں، ان کی ساڑی روکے، ان کی بھابھی روکے، نفس شیطان روکے، دوست مہمان روکے، دکان روکے، سمجھ رہے ہو، پنجابی روکے، پٹھان روکے، وہ ان کی رکاوٹوں کا شکار اور ان کو چھڑ دیتے ہیں. اللہ کا بلاوا ہے، اب ہم نہیں روک سکتے. گرمی ہو، سردی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہم نے باجماعت نماز ادا کرنی. لو ان کو خوشی نہیں ہو رہی، اس قوم کو کوئی نہیں خوشی ہو. آ کر کیا بیان کرتے ہیں؟ صف ایک، جو رکاوٹ بنے اس کو، اس کی چاپلوسی کرتے، جھاڑ دیتے. اور مسجد میں آ کر، صفوں میں آ کر
گانے گاتے ہیں قرآن سنتے ہیں. یہ اتنے عظیم لوگ ہیں اللہ ان کی قسمیں کھاتے ہیں. نمبر 2 فرشتے. نمبر 2 فرشتے اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے صف قائم کرتے ہیں. حکم کی تعمیل کے لیے رکاوٹ بننے والوں کو جھڑکتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کی کیا کہا ہے. اب تیسرا طبقہ تم سن لو اور بغلے بجاتے خوشی سے جاؤ، لیکن ایک دعا کرنی ہے، اس میں نام لکھوانا ہے. تو میں نے گولی لکھوانا مجھے پتا ہے. تم حاجی شہباز کو نام لکھواؤ گے، اور حاجی شہباز بھی ایسے ہی میٹھے میٹھے لوگوں کو نام لکھواتا ہے. ایسے کڑوے لوگوں کو حاجی شہباز نے بھی آج تک نام نہیں لکھوایا. لکھواؤ گے نا؟ سچی سچی بولو، لکھواؤ گے؟ یہ وہ مجاہدین ہیں جو غزہ والے ہیں، ان کی بات آج کوئی نہیں کر رہا، اکا دکا ہی کرے گا انشاءاللہ. اسی کا یہ اعزاز. نہ دینی کر رہے ہیں، نہ دنیاوی کر رہے ہیں، نہ لاٹھی والے کر رہے ہیں، نہ وزارت والے کر رہے ہیں، نہ حج والے کر رہے ہیں، نہ جماعت والے کر رہے ہیں. ان کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں. تو سن رہے ہو حکم کو بولتے کیوں نہیں؟ جہاد والے وہ کیا کرتے؟ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں صف قائم کرتے. اور جو دنیا کے کافر کتے رکاوٹ بننے کی کوشش کرے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کو للکارتے ہیں جی، ان کو چھاٹتے ہیں اور وہاں گانے گاتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. دنیا ان کو دہشت گرد کہتی ہے، دنیا ان کو تنگ نظر کہتی ہے، دنیا ان کو بیکورڈ کہتی ہے، دنیا ان کو رجل پسند کہتی ہے، دنیا ان کو بے وقوف کہتی ہے. رب ان کو اتنا عظیم کہتا ہے کہ اپنے قرآن میں سورۃ صافات ان کی قسم. سم گئے ہو، سو گئے ہو؟ تو نام دکھا دو. فرشتے تو تم ہو نہیں. اب 2 ہی کام ہیں، ایک بات جماعت نماز پڑھنے والوں میں اور قرآن پڑھنے والوں میں اپنا نام جو رکاوٹ بنے اس کو، اور دوسرا جہاد والوں میں اپنا نام. چلو آج کم سے کم جہاد والوں کا نام لینے والوں میں تو اپنا نام لکھا دو. اور جہاد کا نام تو لیتے رہنا. انہوں نے تو جہاد کی جگہ پر ساز لکھ دیا. پہلے ایمان جہاد تقویٰ لکھا ہوتا تھا. ہمارے محافظ پہلے کیا لکھا ہوتا؟ تمہیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں ہمیں چیزیں بڑی نظر آتی. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایمان تقویٰ. پہلے مانٹو تھا ایمان توحید، تقویٰ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، جہاد. اب آ گیا ہے ساز. اب اس نے جہاد کو اٹھا کر کیا ڈال دیا؟ یہ سمجھو کیا ہاتھ ہو رہے. جن دینداروں نے سمجھانا تھا انہوں نے جہاد کی آیتیں حدیثیں توڑ مروڑ کر باقی دین کے نام. مدرسہ بھی بڑا اہم ہے، تبلیغ میں بڑی ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اس کا حق نہیں کہ آپ جہاد کی آیتیں توڑ مروڑ کر فٹ کر دیں. یہ خالد جہاد کی آیتیں سورۃ الانفال کی اور توبہ کی، انفروا خفافا وثقالا، ان کا موضوع جہاد ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو پھر تبلیغ میں کر دیں. صبح ایک اور ایک شام اللہ کے راستے کی دنیا و مافیا سے. یہ امام بخاری سے جا کر پوچھو، کتاب الجہاد، امام بخاری کتاب المغازی، امام مسلم جو بڑے بڑے محدث ہیں وہ جہاد کا عنوان قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت کیا لاتے ہیں؟ یہ حدیثیں لاتے ہیں. ہمارے بس سے دشمن کی چال تھی جی، ایک قادیانیوں نے جہاد کا انکار کیا، انہوں نے اندر اپنے جاسوس چھوڑ کر ہمارے دیندار لوگوں کو جہاد کے نام سے ہٹا، اور وہ ایتے حدیثیں توڑ مروڑ کر ادھر ادھر فٹ کر، تاکہ تم یہی سمجھتے رہو یہی سارا جہاد. بے ہر چیز کو اپنے درجے میں رکھو. بیگم کی اپنی فضیلت ہے، ماں کی اپنی فضیلت ہے، باپ کی اپنی فضیلت ہے، روزے کی اپنی فضیلت ہے، نماز کی اپنی فضیلت ہے، تبلیغ دعوت کی اپنی فضیلت ہے، مدرسے کی تعلیم کی اپنی فضیلت ہے، میدان جہاد کی اپنی فضیلت ہے. اور سارے حضور کے اسلام کے کام ہیں. یہ نہیں کہ جو کام آپ کرنے لگے باقی جگہ کی بھی ساری فضیلتیں اٹھا کر اس پر فٹ کرنا. تم کر نہیں سکتے جہاد تو مانو کہ ہماری کمزوری. یہ تو نہیں جہاد کے آتے توڑ مروڑ کو فٹ کرنا. غزہ والوں کی بات ہی نہ کرو. سلام ہے ان کی جرت، اللہ قسمیں کھا رہا. اس کے بعد شہاب ثاقب کا ذکر. یہ سلگتا ہوا شعلہ ہوتا یہ کہ بالا اعلیٰ میں جو فرشتوں کو اللہ ڈیوٹیاں سونپتے ہیں تو فرشتوں کو جو اللہ امور سبق کرتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. تو یہ جنوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، ان کے قد ود، تو یہ کوئی نہ کوئی بات جھانک کر ان فرشتوں کی باتوں میں سے چن لیتے ہیں اور جا کر ساتھ اور باتیں ملا کر پھیلاتے ہیں. پھر کئی نجومی تو الٹی سیدھی خبریں. تو شہاب ثاقب ایک سلگتا ہوا عبارہ اللہ نے پیچھے لگایا کہ ان کو پکڑ کر کچل دے، اس کا ذکر ہے. باقی توحید کا ذکر ہے. لیکن جن مجاہدین کی اور جن نمازیوں کی بعض جماعت نماز پڑھنے اور دشمن کو جھاڑنے کے سب میں باندھنے والوں کو اللہ کیا کھا رہا ہے؟ سورۃ صافات میں ان کے تذکرے کے بعد اب میں کوئی اور تفصیل بیان کرنا. ویسے اس میں چند انبیاء کی بھی کیا، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، ان نبیوں کی سے سنا چکو. الیاس شام میں تھے. کہاں؟ شام میں قوم تھی، وہ ایک بت کی پوجا کرتی تھی جس کا نام جہانگیر تھا بال، اور اس بت کے نام پر وہاں ایک ملک قوم بالابقہ نام بن گیا تھا. اس پیغمبر نے ان کو سمجھایا، ڈرایا، انہوں نے سنی. اور حضرت یونس کا ذکر، الیاس، یونس، لوط، ابراہیم، سن رہے ہو، موسیٰ، ہارون، ان چند انبیاء کے سورۃ الصافات میں انبیاء کے قصے نصیحت کے لیے ہیں. انبیاء کے قصے اس بات کے لیے ہیں کہ نبی آخر زمان سچا نبی ہے. اس سے صدیوں سال پہلے کی قومیں اور ہونے والے واقعات وہ حضور پاک کی زبان سے ملوں بیان ہو رہے ہیں. یقین کر لو کہ یہ سچا نبی ہے جس پر اللہ کی وحی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بتا دو سبحان اللہ. سوئی دے ادھر دے. یہ کہتا ہے جیسے حبیب نجار قوم کا مخلص تھا، خیر میں بھی اس قوم کا خیر. سبحان اللہ. نہیں تو حبیب نجار ہو گیا نا، قوم کا خیر تھا، تو پھر دشمن تو بھائی ہو ہیں. تو ہو گیا قوم، تو پھر دشمن تو بھائی ہو گیا. ٹھیک ہے میاں الحمدللہ. آج وہ بات پوری ہوگی. میں آپ کو کیا کہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے میں چاہوں تو سارے قرآن کا پیغام آپ کو منٹوں میں سنا دوں، سیکنڈوں میں سنا دوں. اور میں چاہوں تو اللہ کی توفیق سے ایک ایت اور ایک واقعہ کو اکرم پھیلا دوں، گھنٹوں لگا دوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نوکری کا نقل سلا دی. ہم نے اللہ کی مرضی کی باتیں کرنی ہے، لوگوں کی مرضی کی. ورنہ جو میں جہاد کی بات کر رہا ہوں، یہ امریکہ کو، یہودیوں کو اور ان کے ہماریوں کو، غلاموں کو جو ہمارے ملکوں میں ان کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہے. بولو. لیکن رب کو پسند، میں لوگوں کی پسند کی بات کروں یا اپنی رب کی پسند کی بات کروں؟ نہ میں آپ کی پسند کا لحاظ کر سکتا ہوں، نہ میں کسی حاجی ناظر نمازی کی، نہ میں کسی تبلیغی مجاہد کی. مجھے تو میں پابند ہوں اور آپ بھی پابند ہیں کہ ہم رب کی مرضی کی باتیں کریں، رسول پاک کی مرضی کے پیچھے چلیں. دنیا نہ کبھی سب کسی سے خوش ہوئی نہ کبھی ہو. اس اللہ کو خوش کرتے کرتے اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک دوسرے کا خیال بھی کریں. جو خوش ہو جائے فاتحہ، جو ناراض ہو جائے ان کی مرضی. کچھ گزر کی کچھ گزر جائے گی. اللہ قبول فرما، گناہ معاف فرما، ہماری اصلاح فرما. یا اللہ یہ سب باندھنے والے مبارک بندوں میں ہمیں ہماری اولادوں کو شامل فرما. دعوت والے، تبلیغ والے، مسجد والے، مدرسے والے، ختم نبوت والے، ناموس صحابت والے، جہاد والے، یا اللہ سب مبارک ہیں. سب کو ایک دوسرے کا بازو بنا. یا اللہ سنت والے، شریعت والے سب ایک دوسرے کا بازو بنا. فریق بننے سے بچا، حلیف بنا، حلیف بننے سے بچا، حلیف بنا. بیماریاں دور فرما. ہمارے ماسٹر طارق صاحب اور جتنے بیمار ہیں، الیاس صاحب اور یاسر صاحب، ارشاد صاحب، احمد صاحب، میں خود یا اللہ بہت ہوتا ہے اس مجمع میں جو بیمار ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا. تو دنیا سے جا چکے ہمارے والدین اساتذہ سب کی بخشش فرما. ہمارے نواز صاحب، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان، یا اللہ مسجد مدرسے کی ضرورتیں پوری فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا. اللہ قرآن مجید کی روزے کی یا اللہ حفاظ کی علماء کی شفاعت صلی اللہ. چلو جاؤ مالے سے.